شایان جب دیکھتا ہے کہ عنایہ بلا وجہ ہی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی شادی کرنے کی ضد کر رہی ہے، تو وہ سوچ لیتا ہے کہ عنایہ کی بہن سے جب میں نے بدلہ لینا ہی ہے تو کیوں نہ عنایہ کے تھرو ہی لے لوں۔ عنایہ گھر سے کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جائے اور سب کو یہ پتا چلے کہ وہ بھاگ گئی ہے، اس سے زیادہ بڑی بدنامی آخر کیا ہو سکتی ہے؟ پھر تو عائزہ کو اپنے منہ سے ہی اشال کے سامنے یہ بتانا پڑے گا کہ اس کی بہن عنایہ کا میرے ساتھ چکر تھا۔ تو شایان عنایہ سے کہتا ہے کہ تمہارے گھر والے اگر تمہاری شادی کر رہے ہیں تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے پیرنٹس رشتہ لے کے ابھی نہیں آ سکتے کیونکہ وہ اس کنٹری میں ہیں ہی نہیں۔ ہاں البتہ اگر تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں مجھ پہ پورا بھروسہ کرنا پڑے گا اور میرے ساتھ گھر سے بھاگ کے شادی کرنی پڑے گی۔ عنایہ کے دل میں ابھی ماں باپ کے لیے تھوڑی عزت تو باقی ہے، وہ اتنا بڑا قدم اٹھانا نہیں چاہتی، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ جس طرح اس کی آپی اور اس کی ماں یہ پلان بنا کے بیٹھی ہیں کہ اس کی شادی روحان کے ساتھ کر دی جائے۔ روحان تو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا، نہ ہی اسے روحان کا امیچور چلبلا پن پسند ہے اور نہ ہی یہ بات پسند ہے جس طرح کہ وہ عنایہ کے مذاق اڑاتا ہے۔ تو وہ اس بات پہ سوچنے کے لیے مجبور ہو ہی جائے گی کہ اسے شایان کے ساتھ بھاگنا چاہیے یا نہیں، لیکن شاید ماں کی تربیت یہاں کام آ جائے گی اور شایان کا عائزہ کو اس طرح بدنام کرنے کا منصوبہ ادھورا ہی رہ جائے گا۔ عنایہ نہ چاہتے ہوئے بھی روحان کے ساتھ شادی کر لے گی، پر دل میں یہی سوچے گی کہ میں اس گھر سے ہی کسی نہ کسی دن بھاگ جاؤں گی، کیونکہ بالآخر محبت تو وہ شایان سے ہی کرتی ہے۔ انفیکٹ اس کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شایان کی محبت تو اس کے لیے صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ عابد صاحب اپنے بیٹے عاشر سے کہتے ہیں کہ تمہاری اب شادی ہونے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد بھی تم اسد کی ویسے ہی بات مانو جس طرح شادی سے پہلے مانتے ہو۔ بیویاں آ جاتی ہیں تو بہت کچھ زندگی میں بدل جاتا ہے، لیکن تمہارے بڑے بھائی نے بڑے بھائی کا نہیں بلکہ باپ ہونے کا فرض ادا کیا ہے، اس لیے میں یہی چاہوں گا کہ تم باپ کی طرح ہی اس کی ہمیشہ رسپیکٹ کرو۔ عاشر بھی کہہ دیتا ہے کہ ابا جی میں جانتا ہوں، میں اپنے بھائی کی کسی بھی قربانی کو کبھی نہیں بھلاؤں گا اور آپ بے فکر رہیں۔ اسد بھائی بھی اور عائزہ بھابھی بھی، وہ مجھے زندگی میں کبھی بھی کچھ کہیں گے تو ان کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہوگی۔ باپ کو تسلی ہو جاتی ہے۔ ادھر عائزہ کو اور تو کوئی سمجھ نہیں آئے گا، اسد تو ویسے بھی اس کی بات نہیں سنتے، تو وہ عاشر سے ہی بات کرے گی کہ میں چاہتی ہوں کہ روحان کی بھی دلہن اس گھر میں جلدی آ جائے تاکہ ابا جی کے یہ سارے فرض ادا ہو جائیں اور روحان بھی اپنی زندگی میں خوش خوش رہے۔ عاشر بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن روحان جیسے لاؤبالی لڑکے کے ساتھ شادی کرے گا کون؟ تو عائزہ یہ بات عاشر کو ہی بتا دے گی کہ میں چاہتی ہوں کہ روحان کا رشتہ عنایہ کے ساتھ طے ہو جائے، بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان سے زیادہ اچھا کپل اور کون ہو سکتا ہے۔ عاشر جب یہ بات روحان سے کرے گا تو روحان کہے گا کہ وہ تو میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی، وہ آخر مجھ سے کیوں شادی کرے گی؟ لیکن بھائی اور باپ سب کی بات وہ ٹال نہیں سکے گا اور بالآخر اسے عنایہ سے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ روحان کہیں نہ کہیں عنایہ کو پسند بھی کرتا ہے، تبھی تو بلا وجہ اس کے ساتھ چھیڑخانیاں کرتا ہے، پر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ عنایہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی، اس لیے اس کے لیے یہ فیصلہ لینا تھوڑا مشکل تو ہوگا، پر جب سب گھر والے کہیں گے تو وہ اس فیصلے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ لیکن کیا وہ عنایہ کو اتنا خوش رکھ پائے گا کہ وہ شایان کو بھی بھول جائے، یا عنایہ اپنی بڑی بہن کے ہاتھوں ہی اتنا تنگ ہو جائے گی کہ اس گھر سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈے گی؟ یہ سب ہم جانیں گے آنے والی قصوں میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔